پڑھیے لا الہ محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا خیر خلق اللہ. قابل احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا جلسہ چک کے اندر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دی. ہمارے محترم و مکرم، ہماری جماعت اہل سنت کے قائد جناب صوفی رشید احمد صاحب، جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ہمارے دوست اجمل قادری صاحب نے بھی ٹیلی فون کیے اور جلسہ بنانے والے حضرت اقبال ماسٹر جناب ماسٹر محمد اقبال صاحب قادری، جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ جتنے حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، خداوند پاک آپ کا چلانا قبول فرمائے. کتنا پیارا اسٹیج بنایا، کتنی بڑی لائٹیں لگائی، حد نگاہ تک مدینے والے کے عاشق بیٹھے. دوستوں اور بزرگوں، آپ یقین کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں حضرت انسان بنایا، تمہاری آنکھوں میں نور نظر دیا، تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، تمہیں حسین و جمیل بنایا. ہم نے تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے ہوا بنائی، تمہارے لیے کائنات عالم کا ہر سکون عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے اے بندے، ہم نے تجھے نور نظر دیا، یہ ہمارا انعام ہے. ہم نے سننے کی طاقت دی، یہ ہمارا انعام ہے. ہم نے چلنے کی قوت دی، یہ ہمارا انعام ہے. ہم نے تجھے حضرت انسان بنایا، یہ ہمارا انعام ہے. ہم نے تجھے اولاد دی، یہ ہمارا انعام ہے.
ہم نے تجھے زندگی کے رہنے کے لیے وسائل دیے، یہ ہمارا انعام ہے۔ ہم نے تجھے زندگی کی سہولتیں دی، یہ ہمارا انعام ہے۔ ہم نے تجھے پیاری اولاد کی محبت دی، یہ ہمارا انعام ہے۔ ہم نے تجھے توانا و تندرستی دی، یہ ہمارا انعام ہے۔ ہم نے تجھے اپنا رسول دیا، یہ ہمارا احسان ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو نا بیٹا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، سینے کی آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنا رسول دیا، یہ ہمارا۔ آئیے میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ جتنے حضرات آپ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی دعاؤں سے بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا احسان ہے لوگوں پر۔ توجہ ہے نا میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لوگوں پر احسان ہے، اللہ نے فرمایا علی المومنین، مومنوں پر احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کون؟ یہ بات سمجھنے کی ہر آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، جنہیں آخرت کی فکر ہے وہ بھی کہتا ہے مومن ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب اعلان کر، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، مگر حبیب وما ہم بمؤمنین، وہ ایماندار نہیں۔ یا اللہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ یا اللہ کس کے دروازے پہ آئے تو صاحب ایمان ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ جو قریب بیٹھے ہو ذرا اونچی آواز سے بولو بیٹا، میں اللہ کا قرآن پڑھا ہوں، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو شخص اللہ کا قرآن سن کے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے سینے کی بیماریاں دور کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے حبیب اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھی، اگر وہ ایمان لینا چاہتی ہیں، بخشش لینا چاہتی ہیں، تو وہ تیرے دروازے پر آ جائیں۔ جو نبی کے دروازے پہ آئے گا ایمان ملے گا، جو نبی کے دروازے پہ آئے گا بخشش ملے گی، جو نبی کے دروازے پہ آئے گا عزت ملے گی، جو نبی کے دروازے پہ آئے گا وہ مومن کہلائے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ میرے پیارے چک والوں، میں آپ کو قرآن و حدیث کا بات سنانے آیا۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے ایمان ملتا ہے تو جاؤ کا نبی جائے، اگر نبی کے دروازے پہ نہیں آتا وہ سب کچھ تو بن سکتا ہے مگر مومن نہیں بن سکتا۔ مومن وہی بنے گا جو نبی کے دروازے پہ آئے گا، جو نبی کو اپنا ماوا اور بھلجا مانے گا۔ فرمایا ہمارا احسان ہے ماننے والوں پر۔ یا اللہ کیا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا۔ ذرا کوشش کرو میرے بھائیوں، زور سے بولو سبحان۔ اذ بعث فیہم رسولا۔ جتنے دور دراز تک بیٹھے ہو، جب لفظ رسول آئے تو سبحان اللہ کہو گے، اللہ رزق میں برکت دے گا۔
میں پڑھتا ہوں ذرا جوان ہوشیاری سے بول. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے اپنا رسول دیا. اور یہ رسول کس شان سے آیا؟ من انفسہم، ان کی جانوں میں سے آیا. کیوں جانوں میں سے آیا؟ تاکہ پتہ لگ جائے تم بھی پیدا ہوئے ہو، نبی بھی پیدا ہوا ہے. تم پیدا ہو تو خون میں بھرے ہوئے آؤ، تم پیدا ہو تو تمہارے بچے پیدا ہو تو روتے ہوئے آئے، اور نبی پیدا ہو تو گناہگاروں کو بخشواتے ہوئے آئے. میرے پیارے بھائیوں، عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو خون میں لت پت. اگر میں یہ فکرہ بولوں تو آپ سبحان اللہ کہہ کے میرا ساتھ دیں گے. عام بچے پیدا ہو، وزیر کے گھر بچہ پیدا ہو، امیر کے گھر بچہ پیدا ہو، زمیندار کے گھر بچہ پیدا ہو، جاگیردار کے گھر بچہ پیدا ہو تو خون کی دھار. نبی پیدا ہو تو نور کی چمکار. اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے زندہ باد کہتے ہو، خدا تمہیں زندہ باد کرے. ہر آدمی ربانی کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا. ربانی کو وہی دیکھ کے خوش ہوتا ہے جس کو رب نے خوش کرنا ہوتا ہے. جو نبی کے نام پہ خوش بیٹھی ہو تمہیں مبارک ہو. آپ لوگ خود نہیں آئے، آپ کو مدینے والے نے بلایا. ابھی کچھ لوگ ہوں گے جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو VCR دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں گے، مگر تمہیں مبارک ہو، تم مدینے والے نبی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہو. یہی وقت قیامت کے دن آپ پر گواہ ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، من انفسہم کا معنی یہی ہے کہ اے لوگوں، تم بھی پیدا ہوئے ہو، وہ بھی تمہاری جانوں میں آیا ہے. تم پیدا ہو تو دائی کو بلایا جاتا ہے، اور نبی پیدا ہوں تو نبیوں کی ماؤں کو بلایا جاتا ہے. میرے پیارے نبی کی ولادت ابھی نہیں ہوئی. توجہ ہے نا آپ کی حضرات؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. نبی کے نام پہ خوش خوش بیٹھا کر. نبی پاک کی ولادت نہیں ہوئی. جناب قبلہ صوفی رشید احمد صاحب، ہم نے تاریخ مدینہ میں پڑھا ہے کہ زمین و آسمان کا جھگڑا ہوتا تھا. آسمان زمین سے کہتا، اری زمین تجھ پہ چور رہتے ہیں، ڈاکو رہتے ہیں، بدماش رہتے ہیں. اور آسمان بڑا فخر کر کے کہتا، مجھ پر فرشتے ہیں، بیت المعمور ہے، اللہ کا کیلو کال ہے. زمین روتی، ہائے میری قسمت، مجھ پہ چور اور وہاں فرشتے، مجھ پہ ڈاکو اور وہاں اللہ کا کیلو کال، مجھ پہ بدماش اور وہاں بیت المعمور. آخر 12 ربیع الاول کی رات آئی. جس کے سینے میں طاقت ہے وہ زور سے بولے. آخر 12 ربیع الاول کی رات آئی. میرے نبی تشریف لائے تو زمین پہ ماتھا رکھ کے کہا، یا اللہ امت کو بخش دے. جب زمین پہ ماتھا رکھا تو زمین کہنے لگی، بے آسمان روز مجھے تانے دیتا تھا، تجھ پر چور رہتے ہیں، ڈاکو رہتے ہیں، بدماش رہتے ہیں، آج ذرا دیکھ تو صحیح مجھ پہ کون آیا ہے. روز کہتا تھا تجھ پر ڈاکو ہیں، چور ہیں، اور اپنے پہ ناز کرتا تھا کہ مجھ پر اللہ کا کیلو کال ہے. اور آج دیکھ لے مجھ پہ آمنہ کا ناز. تو آسمان نے کہا، یا اللہ روزانہ تو میں بڑھ جاتا تھا اور آج زمین بڑھ گئی. یا اللہ اس محبوب کو مجھ پر بھی بلا. فرمایا انتظار کر، معراج کا بہانہ بناؤں گا اور تیرے قدم کے چومنے کا نشانہ بنا. اللہ اللہ ہمارے نبی تشریف لے آئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل کی رب جلیل، فرمایا زمینداروں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. میرا محبوب پیدا
ہوا تو ہر گھر میں بیٹا تقسیم کر. مکے کے ہر گھر میں بیٹا تقسیم. فرمایا جبرائیل جی رب جلیل پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے دیکھ کوئی درخت خشک نہ ہو، کیونکہ یہ جو محبوب آیا اس کی شان ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کائنات عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان. اب یہ رحمت ہی رحمت ہے. کوئی درخت خشک نہ ہو. میرے پیارے محبوب تشریف لے آئے، نبیوں کے امام تشریف لا رہے ہیں، کائنات میں بہار آ رہی ہے. میرے بزرگوں حضرت جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا. ہمسائے آ کے پوچھتے تھے کہاں سے عطر منگوایا ہے؟ میں نے کہا عطر نہیں منگوایا، میرا بیٹا جب سے آیا ہے میرا کمرہ مہک گیا. میرے پیارے بزرگوں آپ جانتے ہیں ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی نبی. ابھی ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی سیرت کی بات کرو، 40 سال کے بعد نبی بنے. تو آؤ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے، ٹھیک ہے نا؟ جو بات قرآن مجید کا ہے وہ سچا ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بول جوان. جو بات قرآن کا ہے وہ حق ہے یا نہیں؟ تو آؤ قرآن مجید سے پوچھ لیتے کہ آیا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے یا 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹا دیا جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ لے کر بستی میں آئی. لوگوں نے کہا مریم یہ بچہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کر اور ان سے کہو اس بچے سے پوچھو تو کون. ابھی عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بھی نہیں تھے. میرے پیارے بھائیوں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. میں لفاظی کروں، لفظوں سے کھیلوں، اور 1 گھنٹے کے بعد کوئی کہے میں نہیں مانتا، میں اس کو کیا کروں؟ لیکن اگر ہر بات کے ساتھ قرآن کی آیت پاک پڑھوں اور وہ کہے میں نہیں مانتا، بھائی مان تو مرے گا نہیں. کیوں میرے پیارے بھائی بزرگوں، میرے پیارے دوست بول. میں اسی لیے ہر بات کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے جو ابھی پنگورے میں ہمارے ساتھ بولے گا کیسے، بات کیسے کرے گا؟ میرے بزرگوں عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں، پنگورے میں سوئے ہوئے ہیں. جب عورتوں نے پوچھا بچہ تو کون ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابھی 3 دن کے بھی نہیں ہے. پنگورے سے آواز دی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ذرا زور سے بول جوان. وجعلنی نبیا، میں نبی بن کر آیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بن کر آیا. بولو میں نبی. آواز دے جوان میں نبی. عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نبی. تو اب جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد ہمارے نبی بنے تھے، تو عیسائی تانا نہیں دیں گے؟ کہ پڑھو اپنا قرآن مجید. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، اور تمہارے مولوی کہتے ہیں 40 سال کے بعد ہمارا نبی بنا تھا. جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی سیرت کی بات کرو،
وہ عیسائیت کا دروازہ کھولتے ہیں، ہم میلاد النبی منا کر عیسائیت کا دروازہ بند کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نہیں بنے۔ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہیں۔ ذرا زور سے بول سبحان اللہ۔ جو قریب قریب بیٹھے ہو آواز دو میرے پیارے ہو۔ کہنے لگے ربانی صاحب نبی کب بنے تھے؟ میں نے کہا تب بنے تھے جب تیری کب بھی نہیں بنی تھی۔ کہنے لگے کس وقت بنے؟ میں نے کہا اس وقت بنے جب وقت بھی نہ بنا تھا۔ کہنے لگے کوئی دن تو ہوگا؟ میں نے کہا ابھی دن بھی نہیں بنا تھا۔ کہنے لگے کیا تھا؟ میں نے کہا نہ لفظ کیا تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ بر تھا، نہ بحر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، نہ حور تھی، نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی، نہ رضوان تھا، نہ موت تھی، نہ حیات تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، یا بنانے والے خدا کی ذات تھی یا بننے والے محمد کی ذات تھی۔ رکھی میرا بیٹا مجھے زندہ باد کہتا ہے، اب تجھے زندہ باد کہے گا۔ اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو، ہمارے نبی کائنات سے پہلے نبی ہیں۔ ایک فکرہ میں بولتا ہوں اس کو یاد کر کے جانا۔ میرے پیارے بھائیو آپ محبت سے بیٹھے ہیں اور آپ پر عرش کے فرشتے گواہ ہو رہے ہیں۔ جو موت سے پہلے نبی بنا ہو اسے موت نے کیا کہنا؟ بڑا نازک فکرہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو لطف آ جائے۔ ارے جو موت سے پہلے بنا ہو اس کو موت نے کیا کہنا ہے؟ یوم وفات وہ منائے جن کا مر گیا ہو، ہم میلاد مناتے ہیں ہمارا نبی روضے میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نبی روضے میں زندہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ جن کے سینے میں طاقت ہے پڑھیے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ پڑھو پڑھو تو زندہ ہے واللہ۔ آواز گونج کے آئے تو زندہ ہے واللہ۔ پڑھو تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ۔ جو پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں نبی پاک کے جھنڈے کا سایہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو زندہ ہے واللہ تو۔ آواز نہیں آ رہی تو زندہ ہے واللہ۔ ہمارے نبی روضے میں زندہ ہیں، اپنے امتی کا درود و سلام سنتے ہیں۔ ہمارا نبی آیا اس لیے ہے کہ وہ پاک ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ہمارا نبی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک۔ کیوں میرے پیارے بھائیو؟ پاک وہی کرتا ہے نا جو پہلے خود بھی۔ آواز نہیں آئی؟ جن کے سینوں میں طاقت ہے وہ ضرور بولو۔ ہمارا نبی پاک ہے۔ ہمارا نبی کا بچپن پاک، جوانی پاک، بڑھاپا پاک،
مکے میں چلنا پاک، مدینے میں جانا پاک، جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز پاک، اور جس شہر میں آ جائیں وہ شہر پاک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی سر سے لے کر پاؤں تک پاک، اس لیے ہم کہتے ہیں نبی پاک۔ کہہ دو نوجوانوں نبی، سینے کی جگہ لگاؤ نبی۔ پچھلے حضرات مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہاتھ کا اشارہ دو نبی، کہہ دو ہمارا نبی۔ آؤ اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، میرا واز ہے قرآن و حدیث۔ میرے پیارے بھائیو آؤ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت، کیونکہ بیٹی آخری ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دن میرے پیارے نبی صبح کی نماز پڑھا کے اپنی بیٹی کے گھر گئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا تندور پہ روٹی پکا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی ابا جان حضرت علی کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بڑی اچھی روٹی پکائی۔ سیدہ خاموش۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بڑی اچھی روٹی پکائی۔ سیدہ خاموش۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابا نبی سے بولتی کیوں نہیں؟ بڑے ادب سے عرض کی ابا جان آپ نے سارے کام مردوں کے لیے کیے، کوئی کام ہم عورتوں کے لیے بھی کر لیجئے۔ بیٹا کھول کے بات کر کیا کہنا چاہتی ہے؟ بڑے ادب سے عرض کی ابا جان آپ نے داڑھی رکھی، مرد داڑھی رکھ کے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ ابا جان آپ نے سر پہ امامہ باندھا، مرد پٹکا باندھ کے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ آپ نے ابا جان داڑھی مبارک رکھی، مرد داڑیاں رکھ کے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ آپ نے سوٹی ہاتھ میں پکڑی، مرد سوٹی پکڑ کے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ آپ نے کندھے پہ مزمل والی چادر رکھی، لوگ چادر رکھ کے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ آپ نے دانت صاف کیے، مرد مسواک کر کے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ ابا جان کوئی کام ہم عورتوں کے لیے بھی کر لیجئے، ہم بھی وہ کام کر کے ناز کریں، نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی آٹا لے آ، میں نبی روٹی بنا کے تندور پہ لگاؤں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میرے پیارے نبی نے آٹا لیا، روٹی بنائی، تندور میں لگائی، روٹی لگا کے مسجد شریف چلے گئے۔ صحابہ کرام کو 3 گھنٹے درس سنایا، واپس آئے تو دیکھا ابھی تک سیدہ زہرا تندور پہ بیٹھی ہے۔ فرمایا بیٹی ابھی تندور پہ بیٹھی ہے۔ بڑے ادب سے عرض کی ابا جان جو روٹیاں میں نے لگائی وہ پک گئی، مگر جو آپ نے ختم نبوت والے ہاتھوں سے لگائی وہ پکنے میں نہیں آ رہی۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھ۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیری محبت نے مجھے روٹی لگانے پہ مجبور کر دیا، تجھے معلوم ہونا چاہیے جس چیز کو میں نبی ہاتھ لگا دوں اس پر آگ کی حرارت اثر نہیں کیا کرتی۔ اللہ سبحان اللہ کو۔ میرے پیارے بھائیوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کی، جس چیز کو نبی ہاتھ لگائے اس پر تو آگ کی حرارت اثر نہ کرے، اور جن کو 1500 سال ہو گئے ہیں روضے کے اندر نبی کے کندھے سے کندھے ملا کے سوئے ہوئے ہیں، ان کا مقام کیا ہو؟ اپنے عقیدے کی بات کریں۔ دوست وہ نہیں ہوتے جو مشکل وقت میں بھاگ جائیں، دوست وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ساتھ، ہر جگہ ساتھ، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، وعظوں میں ساتھ، جنگلوں میں ساتھ، جنگوں میں ساتھ۔